بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا آج کل جو وسیم رضوی نے جو قرآنی آیات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی اور 26 آیات کو قرآن سے نکالنے کا مطالبہ کیا، اس کے بارے میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ آج میں کچھ اس حوالے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آج پوری دنیا میں اسلام فوبیا چل رہا ہے، اور اسلام، قرآن، حدیث پاک اور جو اسلام سے متعلق چیزیں ہیں، ریلیٹیڈ چیزیں ہیں، ان سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جہاد وغیرہ کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ہر وقت جہاد کا ورد کرتے ہوں، یا دنیا کے سارے مسلمان صرف اور صرف جہاد کے لیے تیار ہیں، اور گویا وہ گھروں سے جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں، اور یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اور جہاد کا معنی کیا ہے، جہاد کے اقسام کیا ہیں، جہاد کے شرائط کیا ہیں، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے، اور وہ جہاد کرنے کی اجازت ہے، اور ان پر کوئی شریعت کی طرف سے موافقہ نہیں ہے۔ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ وسیم رضوی نے یہ جو 26 آیات کے بارے میں رٹ دائر کی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چند سال پیشتر 24 آیتوں کے قرآن کی 24 آیتوں کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس سے جو ہے ان 24 آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، تاکہ ملک کا بھائی چارہ، ملک کی ہم آہنگی اور جو آپسی محبت ہے وہ باقی رہے۔ اور ایک چیز اور بتا دیں آپ کو کہ قرآن کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الفرقان الحق نامی 2001 میں ایک کتاب لکھی گئی، جس کو 2005 سے برابر عبرانی اور عربی اور انگریزی میں شائع کیا جا رہا ہے، اور اس کتاب کو 21ویں صدی کے قرآن کے طور پر پیش کیا گیا کہ کسی طریقے سے قرآن کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، اس کو گھٹایا جا سکے۔ الفرقان الحق، دا ٹرو فرقان نام سے یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، اور یہ یہود و نصارہ کی سازش کے ذریعے یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بہت سنجیدگی سے ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، ہمارے بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ جب قرآن پر اعتراض کیا گیا تو سنجیدگی سے آپ پہلے جہاد کا مطلب سمجھے، جہاد کا لغوی معنی کیا ہے، جہاد کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر جو 26 آیتیں پیش کی گئیں، اور پھر جو 26 آیات کے حوالے سے جو رٹ دائر کی گئی، ان آیات کا جائزہ لیا جائے کہ کن حالات میں جہاد کو اس میں جائز قرار دیا گیا، جہاد کی اجازت دی گئی۔ تو سب سے پہلے میرے سامنے یہ کتاب ہے مفردات و الفاظ القرآن،
یہ راغب اصفہانی صاحب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 208 پر یہ جہاد کا مطلب کیا ہے وہ دیکھیں۔ والجہاد والمجاہدہ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، کہ جہاد اور مجاہدے کا مطلب ہے دشمن کے دفاع میں پوری کوشش صرف کر دینا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے والجہاد ثلاثۃ اضرب، جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ مجاہدۃ العدو الظاہر، ایک اس دشمن سے جہاد کرنا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ مجاہدۃ الشیطان، دوسرا کیا ہے؟ شیطان سے جہاد کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ مجاہدۃ النفس، اور نفس سے جہاد کرنا۔ یہ مفردات و الفاظ القرآن، یہ کتاب دارالقلم سے چھپی ہوئی ہے۔ آپ اس کا مطلب وغیرہ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ تو راغب اصفہانی صاحب نے اس کا معنی بیان کیا، اور تعریفات جو سید میر شریف جرجانی کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے جہاد کی کیا تعریف کی ہے۔ آپ نے جہاد کا معنی یہ بیان کیا، الجہاد هو الدعاء الی الدین الحق، جہاد کا مطلب ہے دین حق کی طرف بلانا، دین حق کی دعوت دینا، یہ جہاد کا مطلب علامہ سید میر شریف جرجانی نے بیان کیا۔ یہیں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ایک ہنگامہ کیا جا رہا ہے، اور ایک جو بہت شد و مت کے ساتھ، بہت زور کے ساتھ یہ جو لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاد، مسلمان جہادی ہوتے ہیں، مسلمان لڑاکو ہوتے ہیں، اور انہیں قرآن میں جہاد کا حکم دیا گیا، ان کے لیے قرآن میں جہاد کو جائز قرار دیا گیا۔ تو میں عرض کر دوں کہ جہاد صرف جہاد بالسیف یعنی تلوار سے ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد جو ہے جہاد بالقلم بھی ہے، یعنی وہ جہاد جو کہ قلم کے ذریعے برپا کیا جائے۔ جہاد بالعلم، ایک جہاد کی قسم جو ہے وہ جہاد ہے جو کہ علم کے ذریعے ہو، اور ایک جہاد جو ہے وہ بالعقل، یعنی وہ جہاد جو کہ عقل کے ذریعے ہو، ایک جہاد وہ ہے جو کہ نفس کے ذریعے ہو۔ مختصر یہ کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاد بالسیف یعنی تلوار سے لڑائی لڑنا یا جہاد کرنا، اس کے علاوہ بھی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، حدیث پاک میں تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ ابھی جو کچھ میں نے عرض کیا تو آپ اس کو غور سے سنیں اور سمجھ لیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یقیناً ان کی دینی حمیت اور دینی غیرت کو چوٹ لگی ہے، اس لیے وہ پریشان ہیں اور وہ قبیدہ خاطر ہیں۔ بلا شبہ وہ مختلف کلمات کے ذریعے، مختلف جملوں کے ذریعے، مختلف باتوں کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض گزار ہوں کہ آپ اپنے غصے کا اظہار کریں، یہ جملے، یہ باتیں لکھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاد کا جو لغوی معنی ہے، جہاد کا جو اصطلاحی معنی ہے، جہاد کی جو قسمیں ہیں اور جہاد کے جو شرائط ہیں، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اگر بیٹھ جائے اور آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو تو آپ اس سے بات کر سکیں، اس سے ڈسکشن کر سکیں، اس سے مناقشہ کر سکیں، اور اسے یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ قرآن اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے جو امن و شانتی کا پیغامبر ہے، امن و شانتی کا گہوارہ ہے، امن و شان اس کی تعلیمات میں
جگہ جگہ امن و شانتی کے پیغامات نظر آئیں گے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔